بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم آپ سب کو ہمارے چینل اردو کہانیاں پر۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا یہ واقعہ۔ نفلی عبادات کے بارے میں اہم ہدایات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی رات کو قیام، نفلی عبادات اور تہجد وغیرہ کے لیے مخصوص نہ کیا گیا، اور نہ ہی جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کیا کرو، اس صورت کہ جمعہ کا دن کسی ایسی تاریخ کو آ جائے جب تم میں سے کوئی شخص اس میں روزہ رکھتا ہو۔ سامعین ذی قدر، آج کی زیر مطالعہ حدیث مبارک کو دنیا اسلام کے عظیم محدث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق کتاب صحیح مسلم میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں نقل کر کے ہم تک پہنچا چکے ہیں۔ مضمون اور مسئلہ دونوں احادیث مبارک میں تقریباً ایک ہی بیان فرمایا گیا ہے، جبکہ آج کی حدیث میں چند الفاظ کا اضافہ بھی نوٹ کیا گیا ہے۔ ارشاد گرامی کا مدعا یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن جو ہفتے کے 7 دنوں میں سید الایام مانا گیا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں اسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں سے بھی افضل دن قرار دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق ایک خصوصی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ نفلی عبادات کے لیے صرف جمعہ کی رات کو خاص مت کرو، کوشش کرو کہ ہفتے کی 7 راتوں میں نفلی عبادت کا اہتمام رہے۔ نماز تہجد، تلاوت قرآن پاک، درود پاک، استغفار اور اسی طرح کے ذکر اللہ پر مشتمل پاکیزہ کلمات طیبات جن کا احادیث مبارکہ میں کثرت سے تذکرہ کیا گیا ہے، ہر رات کے کچھ حصہ کا معمول رہے۔ یہ بڑی سعادت اور خوش بختی ہے اور صالح امت کا شعار ہے، ایمان کی تقویت کا باعث ہے، خلوص کے حصول کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ جب یہ معمولات ہماری راتوں کو زندہ رکھنے کا وقی حصہ ہوں گے تو شب جمعہ بھی از خود اس میں شامل ہو جائے گا، اس کے لیے الگ سے تگدو کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح بھی یہی ہے کہ جو صاحب ایمان اپنے قلب کا تزکیہ اور تصفیہ چاہتا ہے تو وہ محض ایک رات ہی کی تلاش میں نہ رہے، بلکہ ہر رات کا کچھ حصہ اس اہم عمل کے لیے وقف کرے جس میں جمعہ کی رات بھی شامل ہے۔ یہ عمل اپنی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر تسلسل کا تقاضا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں بین السطور اسی کی تلقین کی جا رہی ہے۔ دوسرا جز حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے بھی خاص مت کرو۔ کوئی نہیں جانتا کہ روزہ رکھنا اہم ترین عبادت ہے۔ احادیث میں فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کے فضائل بڑی کثرت سے ملتے ہیں، اور الحمدللہ اہل ایمان ان کی برکات سے غافل نہیں ہیں۔ یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے امتی سے یہی فرمایا کہ جمعہ کے بابرکت دن کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر صرف ایک روزہ نہیں بلکہ اس سے آگے پیچھے ایک روزہ رکھ کر اس کا جوڑا بنا دو۔ اگر دیکھا جائے تو اس ارشاد گرامی میں جمعہ کے دن کی اہمیت کو اور بڑھا دیا گیا ہے کہ جمعہ کے روزے کو اکیلا نہ کرو، بلکہ اس کی تعظیم کے پیش نظر جمعرات کے دن کا یا ہفتے کے دن کا روزہ بھی رکھ لو۔ یہ بات اس عظیم دن کے پروٹوکول اور عظمت کی ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد ایک ایک دن کو ملا لو تاکہ درمیان والے دن کا مقام و مرتبہ واضح ہو۔ ایک پہلو سہولت کا ہے تو دوسرا عظمت و توقیر کا۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہی اعجاز اور حسن ہے کہ اس شریعت مطہرہ کا جسے خالق کائنات نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے اور جس کی تشریح کا عملی نمونہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر مہینے میں کچھ نفلی روزے مثلاً ایام بیض کے روزے رکھتا ہے اور ان میں جمعہ کا دن بھی آ جاتا ہے تو یہ روزہ وہ رکھے گا کہ یہ تخصیص جمعہ نہیں ہے۔ سامعین گرامی، آخر میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم نقطہ کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے اوپر ذکر کی گئی دونوں صورتوں کا تعلق نفلی عبادت سے ہے۔ رات کا قیام یا دن کا روزہ دونوں نفلی عبادت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا اہتمام کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ نکتہ اس میں یہ ہے کہ نفل عبادت کے مقابلہ میں فرض عبادات محدود ہیں، ان کا ایک مقرر اور متعین نصاب اور نظام ہے، اس میں کمی بیشی کا کوئی شائبہ نہیں ہے، مگر نفلی عبادات کی کوئی حد نہیں ہے، اور عموماً یہ بات دیکھی گئی ہے کہ انسان نفلی اور مباح کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، اور بالعموم افراط و تفریط غلوفی الدین انسانی زندگی میں ایسے ہی کاموں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، اور ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ شیطانی اکساہٹوں کی وجہ سے فرائض سے توجہ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور مباح کاموں کا اہتمام پورے زور و شور سے شروع ہو جاتا ہے، اور انسانی مباحات سے خلاف شرع امور بھی شیطانی تزین اور آرائش کی وجہ سے انسانی کشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر معروف و منکر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور بندہ انہی کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے، سنت پیچھے چلی جاتی ہے اور بدعات اور رسومات دین کا روپ دھار لیتی ہیں، جن کے نتائج و عواقب اس قدر خوفناک اور بھیانک ہوتے ہیں کہ دین بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور دنیا بھی نہیں سنورتی۔ حسرہ دنیا و آخرت کا ربانی فیصلہ صادر ہوتا ہے، اسی لیے تو حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء تصور فرما گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص پانی پر چوکڑی مار کر بیٹھ جائے یا ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا شروع کر دے اور اتباع سنت نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ یہ گمراہ آدمی ہے، اور جو شخص اس سے صادر ہو جسے نہ سمجھ لوگ کرامت سمجھتے ہیں، یہ سب استدراج اور اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، کسی بھی وقت اس کی ڈیلی رسی کھینچ لی جائے گی۔ اصل دین تو استقامت علی الدین سچ ہے کہ دین میں تکلفات اور ناور پابندیوں اور مشکل پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کی زیر مطالعہ حدیث اس کی ایک جھلک ہے اور بڑی چشم کشا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پر ہم اپنی گفتگو کا اہتمام کرتے ہیں: اے اللہ، جب تک آپ مجھے زندہ رکھیں مجھ پر رحم فرما اور میں سب گناہ چھوڑ دوں، نیز مجھ پر رحم فرما کہ لا یعنی کاموں کو کرنے کی تکلف میں نہ پڑ جاؤں، اور مجھے ایسے اعمال میں حسن نظر سے نواز دے جو آپ کو مجھ سے راضی کر دیں، آمین۔ امید ہے آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔